بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب فقیروں کے روپ میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور ہر طرف مشہور ہو گیا کہ بڑے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت سے لوگ معتقد بن گئے، لیکن کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ صاحب کبھی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اشکال قوی ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک روز مجلس میں پوچھ ہی لیا تو پیر صاحب کہنے لگے، یہ کیا گستاخی ہے؟ ایسے سوالات بھی پوچھا کرتے ہیں کیا؟ ہم تو فقیر ملنگ لوگ ہیں، اگرچہ ہزاروں میل دور رہتے ہیں، پھر بھی 2 نمازیں مسجد حرام میں اور 3 مسجد نبوی میں ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر کچھ لوگ اور بھی زیادہ معتقد بن گئے، اور کچھ لوگوں کو شبہ یہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھے۔ لہذا ایک روز کمرہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک زوردار آواز لگا دی کہ خبردار، بھاگ جاؤ۔ لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ ابھی ایک کتا بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہا تھا، میں نے یہاں سے آواز دے کر اس کو روکا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے اتنی روحانی قوت حاصل ہے، میرے لیے بیت اللہ جا کر نماز پڑھنا کیا مشکل ہے۔ اس پر مریدوں کا اعتقاد اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک مرید کی بیوی کو جب یہ اس سارے واقعے کی خبر ہوئی، اولاً تو اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ جو شخص نماز تک نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے، ایسے لوگوں سے اعتقاد رکھنا ہرگز درست نہیں، اور سمجھایا کہ اگر یہ واقعی اللہ والا ہے تو اللہ والوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو تہمت کا سبب ہو۔ اگر یہ نماز پڑھتے بھی ہوں تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں، فرائض جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں، اس لیے تاکہ کسی کا عذر باقی نہ رہے اور لوگوں کو بیان کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ شخص قابل اتباع نہیں ہو سکتا۔ لہذا شوہر کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بیوی نے ایک اور طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک دن پیر صاحب کی گھر میں دعوت کی اور لسی میں چینی ویسے ہی ڈال دی اور اس کو مکس نہیں کیا اور پیر صاحب کو پیش کر دی۔ پیر صاحب نے منہ لگا کر یہ کہا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، لسی میں چینی ہی نہیں ڈالی۔ دیوار کی اوٹ میں آ کر اس عورت نے کہا، پیر صاحب یہ عجیب بات ہے، آپ کو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہوا کتا تو نظر آ جاتا ہے، اور ادھر گلاس کی تہ میں بیٹھی ہوئی چینی آپ کو نظر نہ آئی۔ اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے یہ کہا، یہ تو نماز چور ہے، لہذا یہ پیر کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اس واقعے سے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی اتباع کریں، ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں جو اتباع سنت کے پابند ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔